حمد و صلات کے بعد اور حمد و صلات کے ساتھ ساری تعریفی اس مالک یکتا کے لیے جو ستار ہے، غفار ہے، رحیم ہے، کریم، اس کی بے شمار صفات ہیں. نہ انسان ان کی تعداد بتا سکتا ہے اور ہر اعتبار سے اس کی توحید بیان کرنے میں بھی قاصر ہے، اس کی حمد بیان کرنے میں بھی قاصر ہے. وہ ایسی ذات ہے جو حمد بھی ہے اور حمد بھی ہے. ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اس کی تعریف کرنا سنت رسول اللہ. اس کی تعریف کرنا سنت رسول اللہ ہے. ہمیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ درس دیا کہ سب سے اول جس ذات کو اللہ اکبر کہتے ہیں اسی کی تعریف کی جائے، اسی کی حمد کی جائے. یہ سنت رسول اللہ. آئیے سنت رسول اللہ کے بعد سنت الہی کی جانب چلتے ہیں. اور سنت الہی یہ ہے کہ اللہ ہر لمحے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے. یہ اس کی سنت ہے، یہ سنت الہی ہے کہ اس کے محبوب کی تعریف کی جائے. جتنی اس کی تعریف ناممکن ہے، ممکن ہو ہی نہیں سکتی، اس سے کہیں زیادہ اس کی تعریف مشکل ہے جس کی تعریف خود اللہ کا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے، میرے بڑے دادا حضرت مفتی عبدالسلام شملی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نعت میں آپ کی قرآن ہے سبحان اللہ، نعت میں آپ کی قرآن ہے سبحان اللہ، اور مدح وہ خدا کا سبحان ہے سبحان اللہ، مدح وہ خدا کا سبحان ہے سبحان اللہ. اور جو صرف اللہ کو مانے وہ مسلمان نہیں. بڑے خوف ہے. اور خاص طور پہ ہماری محفل کی شان ٹھکرا ہاتھ جوڑ کے ان کی یاد کیا بہت کیجیے گا. جو صرف اللہ کو مانے وہ مسلمان نہیں، آپ کو مانے مسلمان ہے سبحان اللہ. آپ صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ کی رٹ لگا لیں، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے، اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ کا. اور چند شعر میں جو آپ اور قریب آ جائیں مفہوم کی، اوصاف کہوں کیا ان کے زیادہ، اوصاف کہوں کیا ان کے زیادہ، خدا سے کم ہے اور سب سے زیادہ، خدا سے کم ہے اور سب سے زیادہ. موسیٰ سے مرتبے میں وہ اتنے بلند ہیں، موسیٰ سے مرتبے میں وہ اتنے بلند ہیں جتنا بلند عرش معلیٰ ہے طور سے، جتنا بلند عرش معلیٰ ہے طور سے. حضرات میں وقت کافی ہو چکا ہے اور محفل سما بھی ہوتی ہیں. میں بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو پیغام دینے کی کوشش کروں گا. آئیے ان نعت کے چند شعر کے بعد، چونکہ آج جشن والد سے پاک ہے تو جشن والد سے پاک کے سلسلے میں ایک شعر جو سرکار والد سے پاک کے خاص فقیر مرید حضرت علامہ قبلہ مفتی ابوذر وارثی شملی علیہ رحمہ تعالی. ویسے تو کافی کلام ہے لیکن میں بس صرف ایک شعر آپ لوگوں کے سماعت کرنا چاہتا ہوں. جیسے ابھی ہمارے سرکار بھائی حضرت بیدر شاہ صاحب کی شاعری، اور وہ تو ظاہر ہے ہمارے سلسلے کے سرکار ہیں شاعری کے اور ہر اعتبار سے. یہ باغ رسالت کی تازہ کلی ہے، یہ باغ رسالت کی تازہ کلی ہے، میرے سرکار دو عالم کے وارث علی.
یہی کلام تھے جو مفتی ابو ذر سے رحمت کے چند شیخ اور مجھے منقبت کے ہیں، انہیں اور سماعت کر دیجیے گا، انشاءاللہ اور قریب آئیں گے مفہوم کی۔ خدا ہے مصطفیٰ ہے مرتضیٰ، کیا بات، خدا ہے مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے، کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا بات، کسی دیگر سے مجھ کو کام کیا ہے، ائمہ یازدہ نور علی ہیں، ہر ایک انہیں سے میرا پیشوا، کیا بات، ہر ایک انہیں سے میرا پیشوا ہے، بے شک، ہر ایک انہیں سے میرا پیشوا ہے۔ حضرات، ایمان کے بعد پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا، شعر بھی سنایا ہے، اس کا تھوڑی سی تشریح کی کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے سے نہیں بلکہ کلمے کو دل سے مان لینے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہی شاہ صاحب ایک چھوٹا سا پوائنٹ، ایک چھوٹا سا نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جو بہت ضروری ہے۔ علماء اکرام بھی موجود ہیں، جناب مفتی صاحب بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اصلاح طلب پہلو ہے۔ ایمان یعنی کلمہ جس کو ہمیں زبان سے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے تصدیق بالقلب اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے شاہ صاحب دل سے تصدیق کرنی ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے۔ یہ نہیں آیا تصدیق بالذہن، تصدیق بالعلم، یہاں تصدیق کا لفظ نہ ذہن سے ہے، نہ دماغ سے ہے، نہ علم سے ہے، بلکہ سب اس پر متفق ہیں کہ دل سے تسلیم کرنا ہے، دل سے ماننا ہے، اور دل وہ چیز ہے جو اعلیٰ محبت ہے، بغیر محبت کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ ہے وہ تھی پر جنگ ہوا اور پنڈت بھیا نہ کوئے، اور ڈھائی آتے پڑھیں کے پڑھے سو پنڈت، جس کے دل میں محبت ہے، اور اسی لیے سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں، سنو سنو، سنا سنا، محبت کرو محبت، محبت کرو محبت کرو، کسی کا لحاظ نہ پھیلاؤ، حسد سے بچو۔ میں ایک ہاتھ جوڑ کے ایک بات آپ لوگوں سے اور ایک ہاتھ جوڑ کے اور ایک بات عرض کروں، بڑی معافی کے ساتھ، بس آپ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ مجھے چپ چاپ بیٹھ کے سن لیجیے اور براہ مہربانی اس کام کو بند کریں۔ یہ مجھے ذرا سا دوران گفتگو ذرا معافی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیے، بس کافی آپ سننا ہے، یہ کافی محبت ہے، بہرحال بہتر یہ ہے نظرانہ ہے، وہاں سے بھیجا گیا، سامنے جو بیٹھے ارشاد ارشاد، سبحان اللہ۔ تو یہ محبت اصل چیز محبت ہے، اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، اور اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے ایک بار آپ کی بارگاہ میں درود نماز والا پڑھ لیجیے، یہ بھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ جب تک میری محبت دنیا کی ہر شے سے زیادہ نہ ہوگی، اس وقت تک اس کے قلب میں ایمان نہیں پہنچے گا۔ جتنی محبت میں کمی ہوگی اتنی اس کے ایمان میں کمی ہوگی۔ اگر آقا دو جہاں سے ذرہ برابر ایمان کا وہ محبت کم ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا اتنا ہی ایمان کم۔ آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ بارہا فرمایا کہ میری محبت تمہیں ہر چیز پر مقدم ہے، لازم ہے، اگر ذرا سے بھی میرے ساتھ محبت پر کمی کرو گے تو تمہارے ایمان میں کمی ہے۔ اس پر سب متفق ہیں۔
اب دیکھیے فضائل و مناقب کی تو بہت سی احادیث میں انشاءاللہ دوران گفتگو پیش کروں گا، لیکن یہاں صرف اسی سے متعلق ایک حدیث پیش کروں کہ آقا دو جہاں نے جہاں اپنی محبت کو بتایا کہ اگر ذرا سی بھی اس سے محبت کم ہے تو سمجھتے ذرا سا اس کا ایمان ہی کم ہے، اتنا ہی ایمان کم ہے جتنی محبت کم ہے۔ اگر محبت مکمل ہے تو سمجھ لیں کہ ایمان مکمل ہے، لیکن ایمان کا پیمانہ جہاں اپنی ذات کو بنایا، مولائے کائنات کی ذات کو بھی پیمانہ بنایا۔ کیا بات ہے، فضائل کی بات نہیں کر رہا، بڑے قریب سے گزریے گا میرے ساتھ چلیے گا، بہت قریب سے گزریے گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت علی سے ذرا سی بھی محبت کرے، ذرا سی بھی، اپنے لیے بتایا ذرا سی بھی کم ہوگی تو ایمان کو نہیں کم۔ اور مولا کے بارے میں فرمایا کہ اگر ذرا سی بھی محبت علی سے ہے تو سمجھ لو وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں آقا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو علی سے ذرا سا بھی بغض کرتا ہے۔ اب تعریف یہ ہے کہ کافر کے مقابلے پہ مسلمان نہیں آیا، مسلمان کے مقابلے پہ کافر نہیں آیا، بلکہ آقا اس بات کو جانتے تھے کہ منافقت کریں گے مولا کے ساتھ۔ تو حدیث کے الفاظ ہے منافق، اور آج ایک فرقہ ایسا ہے جو مولا کے ساتھ منافقت کرتا ہے، مولا کائنات کے ساتھ ایک زمانے سے منافقت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی وہ منافق موجود ہیں اور وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ آقا کا فیصلہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ علی سے، مولا کائنات سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ذرا سی بھی اگر بغض کسی نے رکھا تو وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان کہلانے کا تو مستحق ہی نہیں ہے۔ ہم رات دن ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، دل سے اقرار کرنے کے بعد، زبان سے کہنے کے بعد، جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو اب سب سے بڑی عبادت، سب سے اول کام نماز، نماز سب سے اول چیز، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، نماز سب سے بڑا فرض، اول فرض۔ اور دیکھیے آپ، نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اذان میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں تو مسجد کسی بھی طریقے کی ہو، اسے توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی اعلان کرنا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، یہ اللہ کا ایسا اعلان ہے اپنے محبوب کے لیے۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنا ذکر رکھا ہے، وہاں وہاں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے۔ کوئی جگہ خالی نہیں جاتا، کوئی ساتھ خالی نہیں جاتی کہ اللہ کا جہاں جہاں نام بلند کیا جاتا ہے وہاں وہاں اس کے حبیب کا نام بلند کرنا پڑے گا۔ آپ اسے دل سے مانے نہ مانے، کم از کم آپ زبان سے کہنے پر مجبور ہیں۔ اب دل میں نہ ماننا یہی منافقت، کسی فرقے کی مسجد ہو، کسی، لیکن اسے اقرار رسالت بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ اور نماز جب آپ شروع کریں گے تو نماز میں بھی بغیر آقا کے نماز بھی نماز نہیں ہے، اور بغیر آقا کی یاد پر درود کے نماز نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کی یاد، مولائے کائنات کی اولاد جس میں ہمارے سرکار والی سے پادمی ہے، وہ تو ہماری نمازوں میں بھی شامل ہے۔ نماز میں ہم جب تک آپ پر درود نہ پڑھیں گے، آپ پر پوری کو درود نہ پہنچے گا، سمجھیں نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، وہ مومن ہو ہی نہیں۔ لیکن میں اور تھوڑا سا آپ کو قریب لے کے چلتا ہوں۔ قرآن یہ اللہ کی مکمل کتاب اور ایسی کتاب جو ام کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، اور 313 رسول بھیجے، 4 کتابیں آئیں، باقی صحیفے آئے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، بہت مختصر کہتا گزر رہا ہوں۔
جس میں سب سے افضل کتاب قرآن، سب سے افضل رسول پر، خاتم النبیین افضل المرسلین پر آئی۔ یہ کتاب بسم اللہ کی بے سے شروع ہوئی، بسم اللہ کی، اور ناس کے سین پر برکت پاتی ہے۔ جبکہ قرآن جب نازل ہوا، بڑے غور سے اس کو سمجھیے، جب نازل ہوا تو نازل میں سب سے پہلا لفظ آیا اقرا، اقرا باسم ربک الذی، اور برکت کہاں پایا؟ اکملت لکم دینکم۔ لیکن آقا نے جو مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو قرآن دیا، یہ آقا کا اختیار ہے، آقا مختار ہے، اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا وہ بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے اور ناس کے سین پر برکت پاتا ہے۔ سمجھ لیجیے بے سین بس، بے اور سین اور بے سب، بس اسی میں تو سب ہے، اس سے قطع باہر نہیں جانا، سب اسی کے اندر موجود ہے۔ لوگ قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بس سب اسی میں ہیں، اور قرآن افضل کتاب ہے، لیکن قرآن ہے، قرآن کلام ہے اللہ کا۔ اسے بھی ایک شعر میں سمجھ لیجیے گا، آپ اور قریب آ جائیں گے۔ جسے لوگ کہتے ہیں کلام الہی، جسے لوگ کہتے ہیں کلام الہی، تمہاری زبانی سنا ہے کلام اللہ کا ہے، لیکن ہمیں جس زبان مبارک سے ملا ہے وہ آقا دو جہاں۔ جسے لوگ کہتے ہیں کلام الہی، تمہاری زبانی سنا ہے محمد۔ بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اس کی ابتدا ہے، پریفیس ہے قرآن کا۔ بس سمجھ لیجیے کہ جب آپ کی سمجھ میں پریفیس آ گیا، پورا قرآن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، پورا قرآن آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ سورہ فاتحہ جسے علم شریف بھی کہتے ہیں، یہ علم شریف آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بغیر اس کے نماز ہو جائے گی؟ سورہ فاتحہ نماز کا لازم ہے، سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، فاتحہ میں، نظم میں، نیاز میں، تلاوت میں سورہ فاتحہ ہر جگہ ضرور ہے، اور یہ 114 سورتوں میں اللہ کے قرآن میں ایسی سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ میں نازل کیا، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ لیکن میں صرف چونکہ نماز سے متعلق بات کر رہا ہوں، تو ہم ہر وقت 5 وقت کی نمازوں میں ایک مرتبہ نہیں، بار بار کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے مالک، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہم کیسے اختیار کریں؟ گویا اگر ہم سیدھا چلنا چاہیں تو آگے کوئی عمارت آ جائے گی، چوٹ کھا جائے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے کیسے چلیں؟ کیا بالکل آپ اس کے سیدھا راستہ؟ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے، بڑا غور سے اس پہلے کو سمجھیے گا، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلو۔ اب بڑی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، تو اس سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں موڑ یا پیچو فرمائیں تو اس سے مڑیے نہیں، بلکہ اللہ نے کیا بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام کیا۔ لیکن مفتی صاحب موجود ہیں اور تائید کرنا ہے، کس کا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ؟ جن پر میں نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر میں نے غضب کیا۔ یہی کہتے ہیں رات نماز میں۔ اب سوال یہ ہے وہ لوگ کون ہیں اللہ نے جن پر انعام کیا؟ شاہ صاحبان بڑے غور سے آپ لوگوں کی سے اصطلاح ہے، میری اس نکات کو آپ بڑے غور سے سمجھتا ہے، وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اور اس سیدھے راستے پر چلنا ہے جن لوگوں پر اللہ نے یعنی رہنمائی بنا دیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میں نے کھلا انعام کیا، واضح انعام کیا ہے، جن پر میں نے انعام کیا۔ غور کرنے کی بات ہے، جن پر اب وہ تلاش کرنے ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ تو بتائیے، میں ایک سوال کرتا ہوں، بہت عام سا سوال ہے جس سے آپ قریب آ جائیں، اللہ نے کیا حضرت آدم علیہ السلام پر انعام نہیں کیا؟ بے شک کیا،
حضرت آدم علیہ السلام تمام جتنی کائنات میں انسان ہے سب کے بعد پہلے نبی ہیں تو کیا اللہ نے انعام نہیں کیا؟ تو کیا ہمیں حضرت آدم کے راستے پر چلنا ہے؟ کہا نہیں، احترام کرنا ہے، ایک نبی رسول بننا ہے سچا، احترام کرنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، لیکن راستے پر نہیں چلنا۔ کیا ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر انعام نہیں ہوا؟ صاحب کتاب نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نہیں ہے، کیا ان کے راستے پر چلنا ہے؟ پتہ چلا نہیں، ان کے راستے پر نہیں چلنا، انعام تو ہوا۔ تو پھر وہ کون ہے کہ قرآن کی زبان میں جن پر انعام ہو رہا ہے؟ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اور جن پر واضح انعام ہو، یہ کوئی پنچایت نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے کہ کل ہم نے کانگریس کو چن لیا تھا، آج ہم نے بھاجپا کو چن لیا۔ یہ چناؤ آپ کو ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رسول نے کس کو چنا، وہ انعام اللہ رسول نے دیا۔ کیا بات، سبحان اللہ، بڑا غور سے سمجھ لیجیے گا۔ چار آدمی یا بہت سے آدمی اکٹھے ہو کے، تمام عالم بھی اکٹھے ہو کے بنے ہوئے زمین کے، اور قرآن کا فیصلہ بدلنا چاہیں، حدیث کا فیصلہ بدلنا چاہیں، اللہ رسول کے قول کو بدلنا چاہیں، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے۔ تو راستہ کس کا؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا ہے۔ بے شک، الفاظ دیگر اللہ نے انعام کیا ہے، پھر بھی سمجھ لیجیے، چونکہ رسول کا انعام اللہ کا ہی انعام ہوتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، اللہ کا ہی کہنا ہوتا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہ لوگ کون ہیں جن پر انعام ہوا اور جن کے راستے پر چلنا ہے؟ کافی تھا اللہ سے اتنا کہہ دیتا کہ بس میرے محبوب کے راستے پر چلو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نے بھیجا ہے صرف رحمتیں بنا کر، لیکن کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں رات دن ہم سے کہہ رہا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا، اور انعام بھی ایسا ہونا چاہیے جو واضح ہو، جو کھلا ہو، جو سامنے کا ہو، وہ انسانوں کا اختیار کرتا نہ ہو، بلکہ اللہ نے اختیار کروایا ہو، اللہ کے پیارے حبیب نے اختیار کروایا۔ بے شک، سبحان اللہ، وہ حسن میاں کی بات نہیں ہو، وہ کسی میاں کی بات نہیں ہو، وہ کسی مولانا کی بات نہیں ہو، وہ اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، کیا بات، سبحان اللہ، اسے مانیں۔ اب دیکھیے، اس پر تو سب متفق ہیں، ان لوگوں، مفتی صاحب، ان لوگوں، یہ قائد کا سیدھا ہے، صراط الذین، وہ لوگ قائد کا سیدھا ہے، واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے، ماشاءاللہ، دیکھیں تائید ہو رہی ہے، یہ عربی قاعدے سے جمع، یعنی دو سے زیادہ ہونے چاہیے جن کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا، بے شک، جو آپ نے حکم دیا، جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے بتا دیا۔ اور یہاں میں ایک اپنے ساتھ ہوئی کا ایک واقعہ بھی بیان کر دوں۔ کسی مسئلے میں دو عالم حضرات، وہاں ایک عالم ہمارے یہاں ہیں، ان کی کچھ کتابوں کا کاروبار ہے، سلمان رامی صاحب، قاری سلمان رامی اشرفی صاحب، ان کی دکان پہ تھے، میں بھی اتفاق سے میں جاتا رہتا ہوں۔ تو دو عالم والے میں جیسے ہی پہنچا، سلام علیکم، تو کہا حضرت آپ بڑے اچھے موقع پہ آئے، آپ کا طریقہ بڑا اچھا ہے، مجھے تو بہت دیر ہو گئی، آدھ گھنٹے سے میں سمجھا رہا ہوں دونوں عالموں کو، ان کی سامنے نہیں آ رہا، ذرا انہیں آپ سمجھا دیں، کوئی مسئلہ ہے ان کا، یہ چاہتے ہیں قرآن حدیث سے کچھ وضاحت ان کے سامنے آ جائے۔ وہ اتفاق کی بات تھی کہ اس مسئلے کو میں نے ایک حدیث بیان کی کہ یہ حدیث ہے میری نگاہ میں اور اسے آپ دیکھ لیں۔ تو وہ صاحب بڑے اس سے، ارے صاحب آپ نے تو ایک دم اس پر حدیث بیان کر دی، اور ظاہر ہے کہ ہمارا شبہ جاتا رہا، لیکن کیا اچھا ہوگا، بہت سمجھیے گا، کیا اچھا ہوگا کہ آپ اسے قرآن سے بھی ثابت کر دیں یا قرآن سے بھی کوئی دلیل دیں۔ یہ انہوں نے کہا، چونکہ ادلہ شرعیہ میں
اول قرآن ہے، دویم حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، پھر استحسان ہے، پھر عرف ہے. یہ ہمارا ایک فقہی طریقہ ہے. لیکن یہاں تو سوال یہ ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ صاحب قرآن سے اور بتا دیجیے کیا تھا. میں نے وہی کہا کہ میں نے ابھی پیچھے کہتا ہوں کون سے قرآن سے، تو کہا تھا قرآن کو ایک ہی، قرآن کو ہم سب کا ایک ہی ہے. بہرحال امت اللہ کا شکر ہے اس بات پر متفق ہے کہ قرآن ایک ہے. میں نے کہا آپ کے ہاں ایک ہے، میرے ہاں قرآن بھی ہے. اب وہ بڑا چوک. میں نے کہا ایک تو وہ قرآن ہے جو نازل ہوا رسول پر اور رسول کے گھرانے پر اقرا سے، اور ایک وہ قرآن ہے جو آقا نے امت کو دیا بسم اللہ سے ناشتہ. میں نے کہا بتاؤ کون سے بتاؤں، تو کہا اس والے سے بتا دو، بسم اللہ والے سے. میں نے کہا اچھا میں بتا تو دوں گا. اب غور کر لیجیے گا ادلہ شرعیہ میں مفتی صاحب اول نمبر کیا ہے، دوسرا نمبر کیا ہے، بس یہی مسئلہ سمجھنا ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو ہمیشہ کے لیے آپ کا ذہن دور ہو جائے گا اور یہ جو اٹکاؤ ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گے. تو ادلہ شرعیہ میں پہلا نمبر قرآن، دوسرا نمبر حدیث. میں نے کہا حضرت عمل کے معاملے میں پہلا نمبر حدیث کا ہے، دوسرا نمبر قرآن کا ہے. جب تک آپ اس حدیث کو نہیں مانیں گے کہ اللہ کا کلام ہے آپ کو قرآن پر یقین نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. تشریف سمجھ آ رہی ہے. تو قرآن بے شک اول ہے، لیکن ادلہ شرعیہ میں تو دوسرا نمبر رکھیں گے، لیکن عمل میں حدیث اول ہوگی. جب تک حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا قرآن کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے. قرآن تو خود بھی کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے. آمین کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی جب پھر بسم اللہ کے بعد آپ قرآن پڑھیں گے تو پہلا ہی جو حرف آتا ہے، جو لفظ آتا ہے، وہ لفظی آپ کو بتا رہا ہے الف لام میم. وہ کیا اشارہ کر رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں پہلے ان لوگوں کو تلاش کر لو جن پر انعام کیا گیا ہے. لیکن یہ ذکر سے اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر واقع دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں. اس میں تو بڑا شک بچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کر انہوں نے شامل کرتا رہا. ڈیوڈ ہو، کوئی سنگھ صاحب ہو، ان سے یقین تو نہیں کہا جاتا. اللہ بتا رہا ہے اس کتاب پر یقین کس کو ہے. ظاہر کتاب کو لا ریب فیہ. مفتی صاحب اس کو اس پر شک نہیں ہے. اللہ نے پہلے بتا دیا وہ کون لوگ ہیں. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کیا بتا دیا؟ بتا دیا، صاف بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہدایت یافتہ متقی ہیں، غیب کا جاننے والے، غیب کے دیکھنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور ان کی ایک سب سے بڑی پہچان یہ بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم جو کچھ انہیں دیتے ہیں، جو کچھ ہم انہیں عطا کرتے ہیں، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں، آل دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ سب امت پر ہی قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے بندوں پر ہی قربان کر دیتے ہیں. ان کا کوئی بیلنس نہیں ہوتا، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا. چاہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیجیے یا وارث عطار کو دیکھ لیجیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ سب کچھ بندوں کے لیے ہی قربان کر دیتے ہیں. ان کی یہ خاص پہچان ہے. لیکن اور ایک پہچان کیا ہے؟ ایک پہچان یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین کا ادھر کرنے والے اور ان سب کی سب جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب کی ذات جہاں سے آئی ہے وہ ذات حسین سے ہے. وہ حسین علیہ السلام جو جنہوں نے قربان یہ ثابت کر دیا کہ اپنا 6 ماہ کا بچہ بھی قربان ہے اور 14 سال کا جوانی بھی قربان ہے اور خود بھی قربان ہے. بتا دیا اس کی تفسیر یہ ہے کہ
جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ درس۔ میں تھوڑا آگے نکل گیا تھا، تھوڑا پھر میں بیٹھ کے پیچھے آتا ہوں۔ تو میں آپ کر رہا تھا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام دیا؟ تو ایک انعام جس پر سب متفق ہیں کہ کھلا اور واضح اللہ اور رسول کا انعام مانا